نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في مقام آخر إن ربي لسميع الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور پریشانیاں اور غم بھی آتے ہیں۔ خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں میں یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں میں اس انسان کو قرآن و سنت نے کس چیز کا حکم دیا اور ہماری پریشانیوں کا علاج کس چیز میں ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پریشان ہو جائے یا تم میں سے کوئی شخص مجبور ہو جائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس بندے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے حکم دیا کہ مجھ سے ہی مانگو، مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک اور آیت میں فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، میرا رب وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انسان یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بندہ جس طرح کا یقین اپنے رب کے ساتھ رکھے گا، اللہ اس بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا۔ یقین کے ساتھ یہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے۔ یہ دعا ایسی کوئی نفلی چیز نہیں ہے، الدعاء مخ العبادہ، فرمایا یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں عبادت ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں عبادت ہے، اسی طرح ہمیں روزانہ کی روٹین کے اندر تھوڑا سا وقت اپنی دعاؤں کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے، تھوڑا سا وقت اپنے دعاؤں کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے، اور اپنے رب سے ہمیں روزانہ کی سطح پر کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو فرمایا کہ مجھ سے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو۔ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ اگر مخلوق کے دروازے پر آدمی ایک دفعہ چلا جائے تو کبھی وہ دے دے گا، دوسری دفعہ چلا جائے تو وہ انکار کرے گا، تیسری دفعہ چلا جائے تو غصہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ کیسا عجیب ہے، جو انسان جتنا اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جتنا اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا رہتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب آتا رہتا ہے، اللہ کے قریب آتا رہتا ہے، اتنا ہی اس آدمی کی پریشانیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اور یاد رکھیے انسان اپنے رب سے مانگے تو رب کہہ کر پکارے۔ ربنا، نبیوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دنیا میں کوئی بچہ ہو اور اس کی ماں کا نام عائشہ ہو یا فاطمہ ہو۔ اب بچہ تکلیف میں ہو، بچہ درد میں ہے،
پریشانی میں ہے، بیمار ہے، تو وہ اپنی ماں کو عائشہ یا فاطمہ کے نام سے پکارے گا تو ماں اتنی متوجہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ امی امی کہہ کر پکارے گا تو ماں زیادہ متوجہ ہوگی، اس لیے کہ اس لفظ کے اندر اپنائیت ہے۔ تو جو انسان ربنا کہہ کر اللہ کو پکارے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم میں سے جو آدمی جو بھی دعا قبول کرتا ہے، علماء نے لکھا اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اور 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک بات ہوتی ہے۔ یا تو جو دعا ہم نے مانگی من و عن، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی، 100% جو مانگا وہ ساری کی ساری قبول ہو گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، البتہ اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت ٹل گئی۔ حدیث میں آپ نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا نفع دیتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو مصیبت نازل ہو گئی، اور جو نازل نہیں ہوئی اس کے لیے بھی نفع دیتی ہے۔ علماء کرام نے بڑی عجیب نقطہ لکھا کہ ایک مصیبت ہے کہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے لیے نفع تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو نازل نہیں ہوئی اس کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو نازل ہو چکی ہے اس کے لیے کیسے نفع دے گی؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ بسا اوقات آدمی پر اللہ کی طرف سے آزمائش لکھ دی جاتی ہے، اور وہ آزمائش نیچے آتی ہے، یہ آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا اوپر جاتی ہے تو اس مصیبت کا اور اس دعا کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ دعا اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ اور تیسری صورت دعا کی ہوتی ہے کہ اللہ اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں جب کل قیامت کے دن وہ اس دعا کا اجر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں مانگتا رہتا، میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا اجر دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے یہ مانگا تھا، میں نے تجھے یہ نہیں دیا، تو نے دنیا میں یہ مجھ سے مانگا تھا، میں نے تجھے یہ نہیں دیا، آج انہی دعاؤں کے بدلے میں تمہیں اتنا بڑا اجر دے رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت یا لیت لفظ استعمال کرے گا کہ کاش دنیا میں قبول نہ ہوتی اور یہاں پر میری ساری دعا قبول ہو چکی ہوتی۔ دعا ایک وجہ سے قبول نہیں ہوتی، دعا ایک وجہ سے ہماری دعا کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو اس کے بعد یہ شکوے نہ کرے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنے سالوں سے مانگ رہے، خدا نخواستہ بسا اوقات لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہے یا نہیں، اس قسم کی گستاخانہ الفاظ بھی نکل آتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ لفظ نکالے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو فرمائے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو تم میں سے جو بھی شخص دعا کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ ایسے الفاظ نکالے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے، مستجاب الدعوات بننے کے لیے ہر وہ شخص کے جو چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کرے، اس کے لیے علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو مستجاب الدعوات کی دہلیز تک ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہو جائے کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو پھیلائے اور فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو 3 کاموں کا اہتمام ہے۔ پہلی بات لکھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا سعد اطب مطعمتک، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ تیری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ اپنے کھانے کو حلال کر لیں۔ اپنی روزی کے بارے میں انسان سوچے کہ یہ جو کما رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام، آیا اس نے حرام طریقے سے تو نہیں کمائی، یہ حلال ہے یا حرام۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک بچہ
پرندے کے پاؤں کو اس نے کسی جگہ سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کہتا ہے یہ تو اڑتا ہی نہیں، یہ تو اڑتا ہی نہیں یہ پرندہ۔ تو جیسے وہ پرندہ جس کے پاؤں کو باندھا وہ نہیں اڑتا، اسی طرح اگر ہم نے حرام غذا کھا لی تو گویا کہ ہم نے دعاؤں کی قبولیت کو باندھ دیا، اب وہ دعا نہیں جاتی آگے، اب وہ قبول نہیں ہوتی اگر ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود ہوگا۔ دوسری بات علماء نے لکھی کہ کوئی شخص روزانہ 27 مرتبہ اگر سارے مومنوں کے لیے استغفار کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ روزانہ 27 دفعہ آسان ہے، 27 دفعہ پڑھنے میں شاید 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہو، لیکن روزانہ جو یہ 27 مرتبہ سارے ایمان والوں کے لیے استغفار کرے گا، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ ہر مومن کے بدلے ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اور تیسری اور اہم بات دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، وہ ہے وَخَالِقُ النَّاسَ بِخُلُقٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جب تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ یاد رکھیے دعا لینے والے بن جاؤ، دعا لینے والے بن جاؤ، انسان ایسا بن جائے کہ دوسرا آدمی خود اس کے لیے دعا کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ میں تم میں سے 3 لوگوں کے لیے، جن تینوں کے نام عبداللہ ہے، تینوں کے نام عبداللہ تھے، فرمایا تم تینوں کے لیے میں تہجد میں دعائیں کرتا ہوں، تینوں کے نام عبداللہ ہے۔ ایک کا نام عبداللہ بن عمر، ایک کا نام عبداللہ بن مسعود، ایک کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم۔ اور اللہ نے حضور کی دعاؤں کی بدولت ایک کو عبداللہ بن عمر کو رئیس المحدثین بنایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رئیس الفقہاء بنایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو رئیس المفسرین بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں تھیں کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ تو دعا ہم لینے والے بن جائیں، ایسے اعمال اختیار کریں، ہمارے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں، ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ جب بھی ہمیں دیکھیں تو دل سے ان کی دعائیں نکلیں۔ تو اخلاق کریمانہ یہ بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے دوسروں سے دعائیں کروانا یہ بھی سنت رسول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے وقت فرمایا لا تنسانا فی دعائک واشرکنا فی دعائک، اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں مت بھولنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ یہ ایک نبی حضور علیہ السلام صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ دعا کی قبولیت کے چند مواقع علماء نے لکھے، جو انسان اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، لوگوں کے مانگنے سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت پڑھنے والوں کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کی دوسرا موقع تہجد کے وقت میں کہ جب انسان لوگ سو رہے ہو اور یہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک وقت جب اجتماعی دعا ہو رہی ہو، یہ بھی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک وقت جمعے کے وقت ہوتا ہے، جب امام منبر پہ آ جائے اور نماز کے کھڑے ہونے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک وقت جب بارش اتر رہی ہو، اس وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اذان کا جواب دینے کے بعد، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں قبولیت دعا کے مواقع کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے، طواف کرتے وقت قبول ہوتی ہے، صفا مروہ میں قبول ہوتی ہے، میدان عرفات میں قبول ہوتی ہے، رمی کرنے کے بعد، وہ تو ہے ہی دعاؤں کا سفر، وہ تو ہے ہی دعاؤں کا سفر، اللہ سب کو وہاں بار بار لے جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روز مرہ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت ہم اپنی دعاؤں کے لیے نکالیں اور اللہ سے مانگیں۔ کچھ الفاظ ہم ایسے پیدا کریں، کچھ مسنون دعائیں یاد کریں
کچھ ایسے کلمات یاد کریں کہ ہماری دعا کچھ لمبی ہو جائے اور اللہ کے سامنے عاجزی سے ہم دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ایک نمازی بیمار ہے، دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، الہ العالمین ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، صحت کی قدردانی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔